یہ ہم تمہارے سامنے وکیل محمد علامہ جناب ضمیر حسین نقوی آپ لاہور کی طرف میں دیتے ہیں، اور انہوں نے بعد سید ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب سید اون عامر ربانی بکر کی طرف میں سے، اور انہوں نے بعد شہنشاہ مسیب ذاکر اہل بیت جناب شہد عباس سانگی آپ تو سب کی طرف میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا بلند الصلوات۔ برادران ایمانین والیان حیدر کرار و عاشقان حسین بن علی، اگر آج ہم سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے تو ہم اس ذات کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایک عظیم اسکالر گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، بظاہر ایک جملہ ہے لیکن 14 قصیدوں جتنا آپ کو لطف آئے گا۔ آپ متوجہ ہیں، عاشقان امیر المومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آقا فرما رہے تھے کہ اے شیعان علی، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں ہے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ میرے استاد معظم تھے۔ قبلہ کا جملہ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ مولا امیر کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ بزرگوں نے جنہوں نے آقا جی کو سنا ہے، میرے استاد معظم، ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ خوبصورت مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بس میں کسی کوچ میں سفر کر رہے ہوں اور کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی مدد، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے۔ کوئی کار جا رہی ہو، کار کے اوپر لکھا ہو یا علی، کہیں گے کوئی شیعہ جا رہا ہے۔ کسی مکان پہ لکھا ہو علی منزل، کہیں گے کسی شیعہ کا مکان ہے۔ کسی بچے کا نام ہو علی عباس، غلام علی، اب اس سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ مل کی عبادت حیدری۔ وقت تھوڑا ہے، 30 منٹ مجھے ٹائم بتایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جلسہ ہے، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ویسے پہلے میرے لیے ٹائم کی پابندی اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج چونکہ پڑھنے والے مداح خان کثیر تعداد میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے قصیدے اسی آدھے گھنٹے میں سنا دوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی میرے مولا کے سریلے مداح خان پڑھ رہے تھے اور میرے بعد بھی ذاکرین سوزیوں والے سریلے میرے مولا کے مداح خان آپ کو قصائد سنائیں گے، لیکن یاد رکھنا بے سرا مولوی بھی نہیں ہے۔ 20-25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں مخادیم کی دعوت پر یہ پڑھتے ہوئے اور آپ میرے مزاج سے بھی آگاہ ہیں۔ ہاں اگر جی
صحیح میں سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح علی میں کہی جائے۔ میری سر کو سمجھنے والے لوگ تشریف فرما ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا، میں آدھے گھنٹے میں پوری مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، شام کے دربار میں یزید ملعون نے پوچھا میرے مولا سید سجاد سے، چونکہ آج مولا سے مخصوص دن ہے، ایک جملہ حضرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یزید ملعون نے پوچھا قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے میرا نام علی ابن الحسین، سر اٹھانا، علی ابن الحسین۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی میدان کربلا میں مارے گئے، امام فرماتے وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے۔ یہ بغض امیر المومنین میں غرق تھا، جو جلا کے کہتا ہے قیدی تیرا نام بھی علی، تیرے بھائی کا نام بھی علی، تیرے چھوٹے بھائی کا نام بھی علی، کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ ایک مرتبہ صاحب نہج البلاغہ کے پوتے نے اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دادا کے لہجے میں ارشاد فرمایا یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا، میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک روئے زمین پر علی علی گونجتا رہے۔ اب مل کے حیدری، اللہ پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قبلہ فرماتے ہیں کسی بچے کا نام، اس لیے حکم ہے ہمارے ہادیوں کا اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھو تاکہ لوگ جب تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ جہاں لفظ قبلہ فرماتے ہیں آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کا، محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کا، جیسے ہی آیا علی ولی اللہ سارا شیعوں، اور یہ بھی قبلہ کی لفظیں ہیں، آذان کہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر، سب مسلمانوں کی 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، سب مسلمانوں کی 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سب مسلمانوں کی جیسے آیا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اگلی پچھلی ساری شیعوں کی، اب سر اٹھانا اور جملہ قبلہ کا سمجھنا۔ قبلہ فرماتے جہاں بھی نام علی آیا تو مسلمانوں کی نگاہ میں وہ چیز ہو گئی شیعوں کی۔ قبلہ فرماتے مسلمان خیال رکھنا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ لکھا ہے علی اور ولی اللہ۔ حیدری، میں اپنے وقت کے اندر ظاہر چکہ میں مولانا آدمی ہوں، میں نے یوسف زہرا کا مال کھایا ہے، میں نے اپنے ملت کے بچوں اور جوانوں کے لیے کوئی میسج اور پیغام بھی دینا ہے۔ میرے مولا کے مداح خانوں کا ان کا حصہ ہے قصیدہ پڑھنا، ربائی پڑھنا، وین پڑھنا، وہ آپ کو اپنے اس میں سنائیں گے۔ میں دینی طالب علم ہوں، مجھے فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ مسائب اہل بیت کے ساتھ ساتھ اپنی ملت کے بچوں کو ایک میسج اور پیغام بھی دینا ہے۔ میں نے لمبا سفر کیا ہے ساری رات کا۔ شب بیداری یہ سال میں تقریباً 1 آدھ شب بیداری ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں اکاڑا سے پڑھ کے رات کو 12-1 بجے نکلتا ہوں اور ساری رات کا سفر کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میری محنت سوارت ہو جائے اور ملت کے جوانوں تک مکتب اہل بیت اور سیرت اہل بیت کا ایک پیغام بھی پہنچ جائے۔ اللہ نے منزل غدیر پر اپنے محبوب کے ذریعے میرے مولا امیر کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا، اور اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ میرے بزرگ جانتے ہیں، علمی شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، مخادیم میں سے بھی امیر المومنین کا لقب اللہ نے علی کو میرٹ پہ عطا فرمایا۔ علی کے شرف دیکھ کر، علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر اللہ نے اہل سمجھ کے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پہ عطا فرمایا تھا۔ علی کے دشمنوں کو یہ لقب پسند آ گیا۔ اب
میرا ساتھ دینا ہے آپ نے، میں لفظ تول کے بول رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ علی کے بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، یہ لباس تھا علی کا، چرا کے لے گئے۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن رہوں گا۔ میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی کنگال فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ او بھائی امیر المومنین، یہ لباس تھا علی کا، علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اس سے پہلے سمجھانے کے لیے اس جملے کی تمہید کے طور پر ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ بولنا۔ آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، فضاؤں میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، میری بات حق ہو تو میری تائید کرنا۔ لائق سجدہ اللہ کی ذات، بولو جو خدا کو لائق سجدہ سمجھتے ہو، بولو لائق سجدہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور وہ آیت مجیدہ ایسی ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 4 سجدے قرآنی واجب ہیں، اگر میں وہ آیت پڑھوں گا تو مجھ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، آپ پر بھی سن کے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے سجدہ کرو اسے جسے معبود مانتے ہو، اور ہمارے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو سوائے ذات توحید کے یہ 7 اعضاء، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، پیشانی، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، یہ اگر کسی ذات کے سامنے زمین پر ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ مانا، ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور پھر انہیں کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ ساتھ دینا، میرا وقت تھوڑا ہے میرے پاس۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکے، کبھی گائے کے سامنے جھکا، وہ انسان کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی سورج کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں سورج، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں مولا امیر المومنین کی عظمت کا وہ قصیدہ آپ کو سنانے چلا، اسے اٹھا کے بیٹھنا، تمہید ختم ہو گئی۔ جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ مانا، جو لائق سجدہ تھا تو ان کی پیشانی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں آگ، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی، اس لیے کہ جو لائق سجدہ تھا اسے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے اور میرے امیر آقا کو میرٹ پر امیر المومنین کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ لباس تھا علی کا، علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا۔ اب میں علی کے دشمن کو آپ کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، اور ایک تاریخی جملہ یہاں کی دیواروں پہ لکھنے لگا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ یہ لقب تھا علی کا، علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا۔ تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا اور انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ گنواؤں کیسے کیسے انہیں امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، حد ہو گئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے۔ مل کے بولو حیدری، توجہ فرما رہے ہیں یعنی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا۔ اب دیکھیں، اب مجھے ٹائم مجھے میرا نہ بڑھائیں، اب میں نے خرج وہاں رکھ لیا ہے قصیدے کا کہ اب میں اس سے نیچے آ نہیں سکتا۔ اب میں نے جو ٹائم مجھے بتایا گیا، البتہ میرا اصول یہ ہے جہاں مجھے ٹائم تھوڑا ملے وہاں میری نیاز ڈبل ہوتی ہے۔
اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ مزید، لیکن اب میں نے قصیدے کا خرج وہاں رکھا ہے، اب میں اس کو نیچے نہیں لا سکتا، سر اٹھانا اور میں پوری خدمت آپ کی کر کے جاؤں گا جتنے مخادیم ارشاد فرما رہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، ہاتھ ہو گئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ سنیے جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، جب ہم نے اس ذات کو امیر المومنین مانا کہ جسے اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، بولو علی والا، جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں کرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، اور جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن سلیمان جیسا ہوگا۔ مل کے حیدری، حیدری، حق ادا کر دیا آپ نے مہمان نوازی کا، حق ادا کر دیا آپ نے مہمان نوازی کا۔ ایک نعرہ مل کے سارے عبادت۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن سلیمان فارسی جیسا ہوگا، مومن مقداد جیسا ہوگا، مومن ابو ذر جیسا ہوگا، مومن میثم تبار جیسا ہوگا۔ یار جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے۔ علم سرکار وفا کے سائے میں بیٹھے ہو، مولا زین العابدین کا دن منا رہے ہو، آپ کو عادل امام کا ماننے والا سمجھ کے عادل امام کے شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، دینی طالب علم ہوں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، سید ہوں، میرے مخادیم تشریف فرمائے ہیں، میرے بزرگوں کی اولاد ہیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی ملت کے جوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ نے مولا ایسا دیا ہے تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ انصاف سے بتانا، مولا ایسا، مولا امام المتقین ہو تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بھنگی، چرسی، افیمی، بے نماز، بے ریش، بولو یار مومن کا کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ بات یاد رکھنا، وقت میرے پاس تھوڑا ہے اور میں نے خلاصہ کرنا ہے ساری گفتگو کا، اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے، سب اٹھا کے بیٹھنا۔ میرے بھائیوں، میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے، سمجھ کے جانا، ایک جملے میں پوری کتاب دے رہا ہوں۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے، محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، علی کا محب ہندو بھی ہو سکتا ہے، علی کا محب سکھ بھی ہو سکتا ہے، علی کا محب یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے قبلہ پچھلے دنوں آگا جی میں خمسہ پڑھ رہا تھا نواب شاہ میں، محرم کے فوراً بعد ڈیرہ غازی خان میں عشرہ پڑھ رہا تھا، وہیں سے میں سیدھا وہاں گیا سندھ میں، اور ایک نوجوان آگے، ہزاروں کا مجمع تھا، ایک نوجوان آگے بیٹھا بڑے ترنگ سے نعرے لگا رہا تھا میرے مولا، میں اتنا متاثر تھا پورے خمسے میں اس سے، اتنے خوبصورت نعرے لگاتا تھا اور فضائل میں اتنا چہرہ اس کا کھل اٹھتا تھا، اور میں نے اس کو دعا دی، یار جوان خدا تیری زندگی دراز کرے۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا، مولانا یہ جوان ہندو ہے۔
میں نے کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، علی کو ماننے کے لیے ہندو اور مسلمان اور شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونے کا مسئلہ ہے۔ مل کے بولو حیدری، جو اپنے باپ کا ہوگا وہ علی کو مانے گا، چاہے سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، غیر شیعہ ہو۔ علی سے محبت ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ محبہ اور شیعہ میں فرق ہے۔ علی کا شیعہ جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے، محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ اور میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، اگر میں نہیں کہوں گا تو ان بچوں کو کون سمجھائے گا؟ میرے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، میں اگر بات نہیں کروں گا تو اس نئی نسل تک آل محمد کی سیرت کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ میں اپنے بچوں کا رزق حلال کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ میری ملت کا نوجوان، میری ملت کا بچہ، اہل بیت کا نام یاد کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، 14 کا کردار اپنانے سے شیعہ بنتا ہے۔ بولنا اب میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں سیرت کا، جس طرح آپ نے شان میں میرا ساتھ دیا ہے، سیرت میں بھی آپ میرا ساتھ دیں گے۔ علی کے شیعہ بیٹھے ہو، سنیے، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، بولتے رہنا میرے ساتھ، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، کلمہ گو خود ظالم ہے۔ رسول رحمت کی رحمت، اس کی نبوت، اس کے کلمے نے اس ماننے والے پہ کیا اثر کیا ہے؟ میرے بعد مدہ خان بیٹھے، میرے مولا کہ آپ کو ربائیاں قصیدہ سنائیں گے، ایک ربائی میں بھی سنا دوں۔ مخدوم صاحب میں ربائی پڑھنے چلا، امید ہے قوم میرا ساتھ دے گی۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، ساتھ دینا میرا، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ اللہ اکبر، حیدری، یار میں اس کو لاہور تک دعائیں دیتا جاؤں گا جس بندے نے اس بات پہ نعرہ لگایا ہے، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رسول رحمت کا ماننے والا اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، نہیں اور ہی نہیں فرمایا، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ، حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو۔ خدا حیدری، خدا کی قسم، مخادیم کی مہمان نوازی جب میں دیکھتا ہوں، اور خصوصاً موقف بنا ہوا ہے، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا خوبصورت آستانے سجائے ہوئے ہیں مخادیم نے، موقف امام حسین بنایا ہوا ہے، اور خرچ کرتے ہیں، لنگر ہے، نیاز ہے، مہمان نوازی ہے، بے دریغ پیسہ راہ حسین میں لٹاتے ہیں۔ اور آپ نے مجھے میری عزت افزائی کی ہے، رضا سرسبی ہمارے ایک بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، ابھی فوت ہوئے، لکھنؤ کے انڈیا کے رہنے والے، اس نے ایک بات کہی، آگا جی میں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، میں نے وہ فیس بک پہ ان کی ربائی سنی، ایسی ربائی کہ مجھے پڑھتے ہی یاد ہو گئی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ سنیے سنیے، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ۔ مل کے حیدری، حسن مجتبی کا ماننے والا ہو مہمان، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، تو بولو یار
دن منا رہے ہو؟ زین العابدین، کیا فرمان لکھے ہوئے میرے مولا کے، زین العابدین کا شیعہ ہو، چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے، زین العابدین کی امام زین العابدین ہے، مرشد زین العابدین ہے، پیشوا عابدوں کی زینت ہے، ماننے والا بے نماز ہے۔ مجھے بتاؤ اس چوتھے امام کی ولایت نے اس ماننے والے پہ کیا فیض کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ناراض ہو بھی جاؤ تو آنا تو پھر بھی ہے، میں نے اگلے سال آپ جو نہیں بلاتے تو آتا بھی تو نہیں ہوں، بلاتے ہیں تو آتا ہوں، نہیں بلائیں گے تو مولا حسین کی کائنات وسیع ہے، رزق تو بطول کے بیٹے نے دینا ہے، توجہ ہے، اللہ نے رزق دینا ہے حسنین کی جوتیوں کا صدقہ، لیکن میں بات اپنے بچوں تک پیغام ہی نہ پہنچاؤں اس خوف سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ میرا قدردان میرا مالک اور میرے قدردان میرے 14 وارث ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کی خاطر ان کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہے، ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم ہے۔ آغا جی میرے بزرگ گواہی دیں گے اس بات پہ، پہلے زمانہ یہ تھا لوگ عالم پہلے بنتے تھے، منبر پہ بعد میں آتے تھے۔ علامہ حسین بخجاڑا، علامہ قاسم حسین اسیر جاڑی میرے استاد معظم تھے، علامہ رشید ترابی، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ، علامہ اظہر حسن زیدی، علامہ مفتی جعفر حسین، مطلب جتنے بزرگان، علامہ مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ، یہ بزرگان علامہ پہلے بنے، منبر پہ بعد میں آئے۔ آج میری قوم کے ساتھ کھیل یہ ہو رہا ہے، آج منبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھواتے ہیں، اور آج میری قوم کے لیے ناسور یہی لوگ بنے ہوئے ہیں کہ جو منبر پہ پہلے آئے۔ ایک میں نے مقرر تھا خطیب، سٹائلش داڑھی رکھی ہوئی تھی، سٹائلش بال رکھے ہوئے تھے اور بڑی لچھے دار تقریر کر رہا تھا، اور میں نے وہ میرے ساتھ، اس نے کہا مولانا مجھے بھی لیتے جائیے لاہور تک، میں نے کہا آئیے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں پڑھے ہیں ماشاءاللہ؟ کہنے لگے مولانا ابھی میں نے FSC کی ہے، ابھی چند 2 مہینے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک خطیب کی قبر پہ جا کے شکر رکھ دی ہے، اور الحمدللہ میں علامہ بن گیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے علامہ بننا ہے۔ تو میں نے اس کے باپ سے ملاقات کی چند دنوں کے بعد، میں نے کہا خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کرو، اسے کسی تعلیمی ادارے میں ڈالو، یہ کردار اہل بیت، سیرت اہل بیت، علوم اہل بیت، قرآن و نہج البلاغہ پڑھ کے منبر پہ آئے تاکہ قوم کی خدمت کرے۔ اس کا باپ اس سے بھی آگے تھا، اس نے کہا مولانا ہم نے بچے کو عالم نہیں بنانا، علامہ بنانا ہے۔ اب اس بات پہ بھی اگر آپ ناراض ہو جاؤ تو میرا مقدر نام نہاد ایک علامہ مجلس پڑھ رہا تھا اسی قسم کا، اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں؟ میاں یہ مولوی صاحبان نماز نماز، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، آتے ہی میں نے واجب ذمہ داری سمجھی، میں نے فوراً آیت پڑھی اور میں نے کہا صاحب سنتا جا، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا سنتا جا، نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتا میں نہیں۔ نعرہ اسی طرح لگایا جاتا ہے جیسے میں نے جملہ کہا، مل کے بولو حیدری۔ اب باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو۔ سیدزادہ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ آپ کے بابا کے درجات بلند فرمائے، اللہ میرے مخادیم جو دار فانی سے جا چکے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بلندی درجات کے لیے خوشنودی خدا کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شیعان علی کتنے خوش نصیب ہو، دنیا میں کسی مکتب فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے۔ او شیعہ خوش نصیب ہو، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے باقر العلوم بھی ہے۔ یہ میرا درد دل ہے قوم کے لیے۔ میں کہتا ہوں جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، المیہ یہ ہے کہ وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ باقر العلوم امام ہو اور جاننے والے کو نہ وضو آتا ہو، نہ غسل کا پتہ ہو، نہ طہارت کا پتہ ہو، نہ نجاست کا پتہ ہو، کرکٹ دنیا کی
کسی بھی ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ہر کھلاڑی کا انگلش میں نام جوانوں کو یاد ہے، شکیات نماز یاد نہیں، ارکان نماز یاد نہیں، مستحبات وضو یاد نہیں ہے۔ میرے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جوان بزرگ، اتنی مشکل دمائیوں کے نام یاد کر لیتے ہیں کہ کون کون سے سفرے ہیں، نماز کے ارکان یاد نہیں کرتے۔ باقی علوم کا ماننے والا ہو اور حلال و حرام کا پتہ نہ ہو، صادق کا ماننا والا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ یار۔ امام صادق کا مانتا ہے، ماننے والا جب بولتا ہے جھوٹ، جھوٹے کا صادق سے کیا رشتہ ہے؟ امام کا ایک میسج آپ تک لے کے آیا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں جعفری تک امام کا۔ امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونو، اب مجھے چند منٹ دیے گئے ہیں تو اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں، یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ امام کی روایت کا معنی بالمفہوم 20 منٹ کی بات ہے، 1.5 منٹ میں کہنے چلوں۔ آپ کے صادق معصوم فرماتے ہیں اے میری نسبت سے جعفری کہلانے والا شیعہ، لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، اور جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ فرماتے ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے۔ تو اے ہمارا شیعہ، تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا چلن ایسا ہونا چاہیے، دنیا تیرے کردار کو دیکھ کر کہے رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر، جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام صادق کا کیا کردار ہے۔ روایت کا معنی بالمفہوم 14 قصیدوں جتنا لطف آئے گا اگر دل میں بات اتر گئی۔ میرا صادق یہ چاہتا ہے اے میرے شیعہ، میری نسبت سے جعفری کہلانے والا، پورے پلاٹ شریف میں تیری دیانتداری کی اتنی شہرت ہونا چاہیے کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا۔ سادات کا دین پہ بڑا خرچ ہوا۔ میرے پاس وقت ہوتا، میں غصب نہیں کرنا چاہتا، میں سب ذاکرین کو جلدی ہے، ہر جگہ پرساداری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی پریشان ہو۔ بس 2 یا 2.5 منٹ کی زحمت عزت بخشی مخدوم صاحب نے مجھے کہا آپ چند منٹ اور بھی پڑھ لیں، یہ انہوں نے عزت دی مجھے، لیکن 2-2.5 منٹ کی زحمت، موسم کے مسائب کے 2 جملے، اور اگر پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا تو غصے کے لیے تو وہی جملہ کافی ہے کہ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی۔ اب اس سے بڑا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ایک عظیم عالم بزرگوار شیخ مرتضیٰ انصاری کے گھر مجلس ہو رہی تھی، ایک مداح خان پڑھ رہا تھا، اس نے یہ جملہ پڑھا کوفہ کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی۔ بزرگوار نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا اور کہا روزہ خان اب اس سے آگے نہ پڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا، کجا علی کی خیور بیٹی اور کجا کوفے کا نجس ماحول۔ اور سارا دن بزرگوار یہی یاد کر کے روتے رہے، کجا علی کی بیٹیاں، کجا کوفے کا بازار۔ اور منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں۔ میں نے 2 منٹ کا وعدہ کیا، 2 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ آ گئی باغی کی بہنیں۔ بی بی فرماتی اماں فضا جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا، مجھے چند اقتباسات یاد ہیں لیکن وقت نہیں میرے پاس۔ اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں۔ ہم نے علامہ حسین بختیارہ سے پوچھا تھا قبلہ یہ مسائل پڑھا کرتے تھے، پوچھا کہ بی بی نے اپنے لہجے میں خطبہ کیوں نہ پڑھا؟ عالم بزرگوار رو کے فرماتے ہیں سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے۔ عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی بچی ساتھ ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، جنگ صفین میں اس کی آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی۔ بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا، علی تو نہیں آ گئے بازار؟ اگلے جملے سے رونے کے نہیں، ماتم کے جملے ہیں۔ تمہارے مذہب میں ماتم اجر رسالت ہے، جس کی عبادت سمجھتے ہو ماتم کو، وہ ماتم ضرور کرے گا۔ علی تو نہیں آ گئے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو
مصائب تو پڑھ دیا میں تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ حضرت کون کا نام ہے؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں۔ چچا عبداللہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب۔ آخری لفظ زادار و زینب کا نام آیا۔ عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی، ماتم کرنا لفظ وجنا یا علی تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جب جنگ صفین میں میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دے۔ تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا اگر میری آنکھیں ہوتی اور بھرے بازار میں بطول زادی سیعلم الذین ظلموا۔ Come el salchichín.